أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ سورہ اعراف کی 96 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ قوموں سے امتحان لیتے ہیں دو طرح کا۔ جب قومیں سرکشی پر آمدہ ہو جاتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بات کو رد کرتی ہے، ان کی تکذیب کرتی ہے، تو پہلے تو ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ روئیں گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ سرکشی سے باز نہیں آتے، گمراہی سے باز نہیں آتے، تو پھر ان کے اوپر دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ساری نعمتوں کے وہ تنگ دستی کے بجائے ان کو فراخی، خوشحالی، صحت و تندرستی، عافیت، سلامتی، سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ شکر گزار بندے نہیں بنتے اللہ تعالیٰ کے، اللہ سے رجوع نہیں ہوتے، تو پھر ان کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے اور ان کو اچانک اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں جکڑ لیتے ہیں، جس کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس آیت میں یہ بات واضح فرمائی گئی کہ اگر بستیوں کے لوگ دو چیزوں کو اختیار کرتے، ایمان اور تقوی، تو پھر ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تو اس میں جو واضح فرمایا گیا کہ اگر دو چیزوں کو اگر اختیار کریں گے تو پھر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ معاشی خوشحالی کا جو انحصار پیداوار کی کثرت پر ہے، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ جیسے جیسے پروڈکشن بڑھتا جاتا ہے تو معاشی خوشحالی، اکانومی اچھی ہوتی جاتی ہے، اور پیداوار کی کثرت کے لیے بارش ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بارش جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں برساتے ہیں، اور پھر آب و ہوا کا سازگار ہونا بھی ضروری ہے، اور زمین سے جو خواہش ہے وہ خواہش کے مطابق نباتات کو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اور پھر وہ ساری چیزوں سے نفع اٹھانے کے قابل بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سازگار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ سازگاری انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ اللہ ہی کے ارادے پر موقوف ہے۔ اگر کسی علاقے یا کسی ملک کے لوگ اجتماعی طور پر ایمان لا کر اللہ سے وفاداری کا تعلق پیدا کرتے ہیں، تو پھر اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان کو سازگار بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے، اور پیداوار کی کثرت کے نتیجے میں ان کو معاشی خوشحالی میسر آ جاتی ہے، اور یہ خوشحالی چونکہ خیر و برکت کے خزانوں کے لیے ہوگی، اس لیے اس خوشحالی سے بالکل مختلف ہوگی جو کافروں کو وقتی طور پر دی جاتی ہے۔ اس میں ایک بات آئی ہے کہ برکت، زمین و آسمان کی برکت کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں، اصل میں اس کے لفظی معنی ہے کسی چیز کے بڑھنے کی، زیادہ ہو جانا، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ یعنی خیر اور بھلائی کی چیزیں زیادہ ہو جانا۔ دنیا میں برکت کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو اس طریقے سے کہ جو چیز ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمائے ہیں، اس میں کئی ایک موقعوں پر اس کا اظہار ہوا ہے کہ تھوڑا سا پانی تھا، ایک بڑے قافلے کو سیراب کر دیا ہوا، اس میں
بڑھتا گیا اور زیادہ ہوتا گیا۔ اسی طریقے سے 2-4 لوگوں کا کھانا ایک مجمع کثیر کے لیے کافی ہو گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے معجزاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کر دیا کہ اس کو بڑھا دیا۔ اور دوسری طرح کی برکت کا ظہور جو دنیا میں ہوتا ہے کہ چیز تو جتنی کی اتنی ہی رہتی ہے، مقدار اور تعداد میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، لیکن وہی چیز سے جو ہے کام اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دوگنی، چوگنی، 10 گنی، 100 گنی یہ بات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے کے سلسلے میں آپ کو تھوڑے سے پیسے کافی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی کام کرنے کے سلسلے میں کتنا پیسہ ڈال دیجئے وہ جو ہے ضرورت سے اور زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ برکت کہتے ہیں کہ تھوڑے سے مال میں، تھوڑی سی چیزوں میں زیادہ کام نکل جائے، یہ برکت ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو برکت صرف مال ہی میں نہیں، برکت جان میں بھی ہوتی ہے، برکت وقت میں بھی ہوتی ہے، برکت زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ کو اہل اللہ کی زندگیوں میں مل سکتی ہے کہ اہل اللہ اپنی مختصر سی زندگی میں سب کو اتنا ہی وقت ملتا ہے، 60-70 سال، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے ہیں جس کا عشر عشیر بھی کوئی دوسرے لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ کتنے کام کر کے چلے گئے ہیں وہ لوگ اپنی وہی چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں۔ اور سب سے بہترین مثال اگر آپ کو برکت کی دیکھنا ہے، زندگی کی برکت اور وقت کی برکت، تو پھر تاجدار مدینہ اور محسن انسانیت، ہادی اعظم، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال نبوی زندگی میں اگر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو کیسا انقلاب برپا کر دیا تھا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی وہ اجڑ اور گنوار قوم اور بدو قوم جو ہر بات پر لڑنے مرنے پر آمدہ رہتی تھی، اس کی ایسی تعلیم و تربیت فرمائی صرف 23 سال کے عرصے میں کہ انقلاب آ گیا کہ وہی قوم دنیا کے سامنے انتہائی تعلیم یافتہ اور مہذب کہلانے لگی، انتہائی شائستہ کہلانے لگی، دنیا مثالیں دینے لگی ان لوگوں کی۔ کتنا عرصہ؟ صرف 23 سال میں۔ 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کارنامے ہیں وہ اگر ہم پڑھیں اور سمجھیں اور دنیا کو بتائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام انجام دیے تھے، کس قدر آپ نے جو ہے 23 سال میں محنت کی تھی، اور کس قدر برکت اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ زندگی اور وقت میں عطا فرمائی تھی۔ یہی زندگی اور وقت کی برکت ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ برکت دے دیتے ہیں ہم، تو بہت اہم لفظ ہے یہ برکت کا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے آج بہت سی چیزیں ہیں، آج ہر چیز کی بہتات ہے، کثرت ہے، ریل پیل ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے تک آپ دیکھتے تھے کہ چیزوں کی بہت کمی ہوتی تھی، ہر چیز اتنی مقدار میں نہیں تھی آج جتنی مقدار میں ہے۔ چوطرف آپ دیکھیے مال اور دولت کی ریل پیل ہے، چیزوں کی ریل پیل ہے، سب کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود سب پریشان ہیں، بیمار ہیں، تنگ دست نظر آتے ہیں، چین و سکون آرام نہیں ہے، بے چین زندگی آج نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ خیر و برکت چھین لی گئی ہے۔ یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ خیر و برکت انہی کو ملتی ہے جو یہ 2 کام انجام دیتے ہیں، 2 چیزوں سے اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی سے جو لیس ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس خیر و برکت آ سکتی ہے۔ ایمان اور تقوی سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ محرومی لازمی ہے ان کے لیے، برکت ان کو نہیں مل سکتی۔ چیزیں جو ہے ان کو سامان راحت نظر آئے گا، مال و دولت کی وسعت نظر آئے گی، ان کو عیش و عشرت ان کے سامنے ہوگا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، برکت مٹا دی جائے گی۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پسند نہیں کرتی اور اس کی نصیحت کو قبول نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی باتوں کو رد کرتی ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فرمایا، یعنی جب بھلا ڈالا انہوں نے سبق، یاد دہانی اور ذکر اور نصیحت جو ان کو کی گئی تھی، تو پھر ہم نے ان کے اوپر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے، یعنی خوب ریل پیل ہو جاتی ہے، ہر چیز کثرت سے ان کو دے دی جاتی ہے، ترقیاں اور سامنے ان کے
ڈھیر کر دی جاتی ہے، مال و دولت کی وسعت، عیش و عشرت، راحت، سب کچھ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے جیسے کہ اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان اور تقوی کو اختیار کرو گے تو پھر ہم تمہارے لیے زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں گے، تو اس صورت میں بھی انسان کے پاس خوب مال و دولت اور ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ دوسری صورت وہ بھی ہے کہ سورہ انعام میں یا اس سے پہلے بھی جو آیتیں گزری ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ جب کی نافرمانی بڑھتی جاتی ہے تو اس کے امتحان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اپنے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں ساری چیزوں کی، تو وہ برکت نہیں ہوتی ہے، وہ غضب الہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کی پہچان کیسی ہوگی؟ یعنی دو الگ الگ انسان ہیں، دونوں کو مل رہا ہے۔ تو اہل اللہ نے اس کی پہچان یہ بتائی ہے، کیونکہ عاقبت اور انجام کے اعتبار سے تو کوئی نہیں جان سکتا، اس کے بارے میں تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم کہ وہاں کے معاملات کیا طے ہونے والے ہیں۔ لیکن دنیاوی طور پر اس کی علامتیں اہل اللہ نے یہ بتائی کہ اگر کسی کے تعلق سے یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کو خوب مال و دولت اور وسعت اور فراخی مل گئی ہے، ہر قسم کے عیش و آرام ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبادتوں اور شکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مسلسل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رحمت ہے۔ یعنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ شکر میں اور عبادت میں اور اطاعت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ علامت ہے کہ وہ رحمت ہے، وہ برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی انہیں سب کچھ مل رہا ہے اور نافرمانی پر اڑا ہوا ہے، تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی، غداریوں کے باوجود بھی اس کو سب کچھ حاصل ہے، دنیا کی ساری دولت، ساری چیزیں اس کو مہیا ہے، اور وہ سرکشی پر آمدہ ہے، مسلسل سرکشی کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے، اور اس کے لیے وہ عذاب الہی ہے، وہ قہر ہے، وہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو کچھ دن کی مہلت دے دی گئی ہے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ یہ عارضی مہلت ہے، یہ دونوں طرح کے لوگوں کو ملتی ہے۔ اس میں فرق یہی ہوتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کے دیکھتے ہیں کہ انتہا سے زیادہ نافرمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن خوب مل رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم اچھے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے۔ یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے، سمجھ لینا چاہیے ان کو، فوراً جو ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور فوراً اپنی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوئی اگر ایسا نہیں کر رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ان قریب اس کے اوپر عذاب آنے والا ہے، وہ عذاب کب آئے گا اس کو پتہ نہیں، اور سب کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری ہی میں لگا ہوا ہے، مزید اطاعت، مزید شکر گزاری، عبادات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ رحمت ہے واقع۔ اور یہ رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا کرنا انتہائی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا، ایمان اور تقوی، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ ایمان لانے والے بندے ڈر کر زندگی گزارنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے وہ تمام کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، اجتناب کرنا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کاموں کی فرمانبرداری اور اطاعت کے ساتھ انجام دینا، یہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور یہ جو ہے وہاں پر جا کر کام آئے گی، آخرت میں تو کام آئے گی ہی، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی فلاح اور کامیابی اور برکتیں عطا فرما دیجیے ایمان اور تقوی کی وجہ سے، دنیا میں بھی انسانوں کو بہتری اور خیر مل جائے گا اس کی، یعنی یہ تمام کاموں کی وجہ سے۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن جنہوں نے جھٹلایا کہ اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا، جب انہوں نے ایمان و تقوی اختیار نہیں کیا اور ہماری نعمتوں سے ایسے ہی استفادہ کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ ایسے ہی ملتے رہیں گے، تو وہ ایک وقت مقررہ کے لیے تھی، عارضی طور پر ان کی پکڑ ہوئی اور ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، پھر کیا بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہو۔ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا بستیوں کے لوگ اس بات کی طرف سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب دن دھاڑے نازل ہو جبکہ وہ کھیل رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب کسی قوم پر، کسی فرد پر ایسے وقت آ سکتا ہے جبکہ بظاہر عذاب کے کچھ بھی آثار نہیں ہو،
آثار دکھائی نہیں دیتے ہو اور لوگ اپنی دنیا بنانے میں مست مگن اور مشغلوں میں منہمک ہو، ایسا دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بس مزے میں زندگی چل رہی ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے، نافرمانی اور سرکشی چل رہی ہے اور عذاب آنے کے تعلق سے ذرا بھی خوف نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آفت کا نزول ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہے، لیکن خدا کا مخفی ہاتھ اس قوم کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کی تباہی اور بربادی کے اسباب اس طرح کر رہا ہے کہ اس سے محسوس بھی نہیں ہوتا، انہیں کھیل کود میں پڑا ہوا ہے، دن کے اوقات میں مشغلوں میں پڑا ہوا ہے یا رات کے اوقات میں مست سو رہا ہے، اپنے مالک کو یاد نہیں کرتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، رات میں یا دن میں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے تو وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں۔ فرما دیا گیا آخر میں کہ عذاب ان کے اوپر کب آئے گا پتہ نہیں، رات میں آ جائے گا، دن میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو چل رہی ہے، اور آفت کا نزول ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ کیسے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیریں جو ہے اس کے خلاف چل رہی ہیں اور تباہی کے اسباب ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور کس وقت وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے ان کی تباہی بہت قریب ہوتی ہے، جو سرکشی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اور رسولوں کی بات کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے یہ خبردار کرنے والی بات ہے، اور ان کو متنبع کیا گیا ہے کہ خسارے میں پڑ جانے والے ہو تم عنقریب، اور تمہیں تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا اگر تم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا